گل ایکو جواب دے کہ یار تساں ویکھیا نہیں یار تساں ویکھیا نہیں اللہ کرے اج اسی سنی تے خواب دے اندر مصطفیٰ دی زیارت ہو جائے اسی نہیں صدا کیے تے سفنے دے وچ مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں اے میں اکھنا کھولا کتے پھر بچھڑی نہ او جان تے ڈر دی ماری میں اکھنا کھولا تے کتے پھر بچھڑی ہر جگہ تے جان دا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا جائے ایتھے آندا بھی ساڈا کچھ مقصد ہے مقصد کی ہے کچھ حاصل کر کے جانا اہل خانہ دا لنگر پکایا کھا کے چلا جانا مقصد نہیں ہے مولوی صاحب پیسے دے کے چلے جانا مقصد نہیں ہے آنا اہل خانہ نو رشتہ داراں نو بھیڑاں بھراواں بیلیاں سجنا سنگیاں ساتھیاں آ کے منہ مکھا کے چلے جانا مقصد نہیں ہے مقصد کی ہے اسی اپنے آپ کو بدل کے چاہیے تبدیل کر کے چاہیے میری ایک گزارش ہے خدا دے واسطہ کم از کم اپنے آپ کو نمازی بنا لئیے نماز پڑھنے سے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا بندہ 5 وقت تو نمازی ہوئے اپنے والدین دا خدمت گزار ہوئے تابعدار ہوئے فرما بردار کہ ایمان دی حالت اندر اس دنیا تو چلا جائے وہ بندہ پکا جنتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین نماز مومن دی معراج ہے الصلاۃ نور المومنین نماز مومن دا نور ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز میں محمد دیاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے میرے نبی دی حدیث ہے مصطفیٰ فرمایا جس بندے نے اپنے ماپیاں نو راضی کیتا جس بندے نے اپنے والدین نو راضی کیتا گویا کہ انہیں مصطفیٰ تے خدا نو راضی کیتا جنہیں مصطفیٰ تے خدا نو راضی کیتا وہ بندہ پکا جنتی ہے جس بندے نے مصطفیٰ نو ناراض کیتا وہ بندہ جنت وچ نہیں جا سکتا کیونکہ بے ادبا واسطے جگہ نہیں بے ادبا مقصود نہ حاصل ہے سلطان باہو فرما گئے حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے ایک بندہ اپنے والدین دیاں اکھاں نو ٹھنڈک پہنچاوے وہ بندہ تے پکا جنتی ہے تے جڑا مصطفیٰ دیاں اکھاں نو ٹھنڈک پہنچاوے سبحان اللہ نماز وچ کوئی زور نہیں لگدا بلکہ انگریز نے ریسرچ کی تھی انگریز کہندا اسی تے ایویں چلے ہیں جڑے جم جانے ہیں ایکسرسائز کرنے ہیں ورزش کرنے ہیں دوڑاں لاندے ہیں مسلمان 5 وقت دی نماز پڑھ لوے اس تو وڈی ایکسرسائز ہی کوئی نہیں جی سبحان اللہ غور کریں تکبیر اولا تو لے کے السلام علیکم ورحمت اللہ کہن تک انسان دے جسم دا کیڑا اعضاء ہے جڑا حرکت نہیں کردا کوئی ایسا اعضاء نہیں جڑا حرکت نہ کرے خدا دلی اپنے ماپیاں دی خدمت کرو اپنے والدین دی خدمت کرو قرآن آندے اُفِّم وَلَا تَنْهَرْهُمَا اپنے ماں باپ دے کولوں اچھی بھی نہ بولو اج دی اس نوجوان نو میسج ہے کہ مسلماناں تیری غیرت کتھے مر جاندی ہے کتھے چلی جاندی ہے تیری جوانی کہ جدو امی دے اگوں اچھی بولنا ہے جدو امی نو گالیاں دینا ہے جدو باپ دا گرے بان پڑنا ہے جدو اس جائیداد واسطے جڑی نہ تو نال لے کے جانی نہ میں نال لے کے جانی اس جائیداد واسطے اپنے پیڑ پرے پنچایت وچ لے کے جانا کتھے چلی جاندی ہے تیری غیرت سوچ ایک وقت سے تینوں چلنا نہیں سناتا تیری ماں نے اس انگلی نپا کے پھڑا کے تینوں چلنا سکھایا تینوں بولنا نہیں سکھایا تیری ماں نے تینوں بولنا سکھایا تینوں کھان دا ول نہیں سی تیری ماں نے تینوں کھان دا ول سکھایا تینوں ککھ دا نہیں سی پتا تے سوچ تیری ماں نے کتھے چوک کے تینوں کتھے لے آئی
اور تیری خاطر ماں نے کی نہیں کیتا، تیری خاطر باپ نے کی نہیں کیتا، میری خاطر میری ماں نے کی نہیں کیتا، تیری خاطر تیرے باپ نے کی نہیں کیتا۔ سجنا جی اگر اسی چاہنے ہیں کہ خدا دا رسول راضی ہو جائے، انہاں ماپیاں نوں راضی کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمایا جو شخص محبت دے نال اپنے والدین دے چہرے نوں ویندا ہے نا، زیارت کردا ہے، حجۃ مبرورۃ، اٹھاؤ بخاری سیاستہ دی کتاباں اٹھاؤ، ترمذی ابن ماجہ جڑی مرضی کتاب اٹھاؤ، حجۃ مبرورۃ، فرمایا جڑا ایک مرتبہ محبت دے نال اپنے ماں باپ دی زیارت کردا نا، اللہ انہوں مقبول حج دا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اجڑا 2 مرتبہ کرے فرمایا 2 حجاں دا ثواب، جڑا 3 مرتبہ کرے فرمایا 3 حجاں دا ثواب، حتیٰ کہ میرے نبی گل مکدی مکا دیتی، فرمایا صحابہ اگر کوئی بندہ ایک دن وچ 1000 مرتبہ بھی اپنے والدین دی محبت نال زیارت کرے گا، اللہ 1000 مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ انہاں لوگوں کو پوچھ کے دیکھو نا جنہاں دی ماما اس دنیا تے نہیں ہے یا جدا باپ نہیں ہوتا، ان پوچھ کے دیکھو، اور جدو جیوندے ہوندے نے ادو کمی محسوس نہیں جی ہوندی، تے جدو ٹر جاندے نے نا پھر پتہ لگدا ہے کی بات ہوندی۔ اج میں آنا نا محفل تو واپسی کدی رات 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے روزانہ دا معمول ہے۔ یقیناً میری بیوی ستی ہوندی جے، میرے بچے ستے ہوندے جے، میرے بھیڑاں بھرا سارے ستے ہوندے جے، تے جدو آ کے جتیاں دی آواز آندی ہے نا تے اندروں اکو آواز آندی ہے پتر آ گئے جی امی آ گئے، میں تے پتر انتظار کردی پئی ساں یار، جدو ٹر جاندے نے نا تے گھر دے وچ کوئی انتظار کرن والا نہیں رہ جاندا، کوئی انتظار کرن والا نہیں رہ جاندا، جدو ٹر جاندے تے پھر پتہ بھی ادو ہی لگدا جی جدو اے ٹر جاندے نے، پھر بندہ سوچدا ہے ہائے افسوس کاش میں اپنی امی دی آ بھی ضرورت پوری کیتی ہوندی، کاش میں اج اپنے ابو دی آ بھی ضرورت پوری کیتی ہوندی، کاش میری ماں نے فلاں چیز میرے کول منگی سی، کاش میں ادو اپنی ماں نوں دتی ہوندی، اج مینوں صدمہ نہ ہوندا۔ تے جے بیگم صاحب آکھے آ چیز لیونی اسی جناب 10 منٹ نہیں مارتے، بیگم دے حکم دی تمیل ہو جاندی، پتہ ہے نا نہ منیا تے کھڑکا دڑکا بھی ہو جائے گا، وہ پھر جنوں رب دے گل تے۔ اور میں تو ایک اپنے اب کرنا دے نال میں نے ایک جگہ تے جا رہا سی، میں تے میرا بہن ہوئی سی اکٹھے جا رہے سی، ایک بزرگ نے ٹریا جاندا سی، 45 سال دی عمر ہوئی تھی، میں نے اس دن بہت زیادہ افسوس ہویا، بہت زیادہ افسوس ہویا، ٹریا جا رہا سی۔ گل جوانا میرے لیے بھی ہے تیرے لیے بھی، تیرے تے بھی وقت آ سکتا ہے، میرے تے وقت آ سکتا ہے، کیونکہ وقت کسی دے باپ دی جگیر نہیں، بادشاہاں تو فقیر تے فقیراں تو بادشاہ ہوتے ہیں۔ اچھا وہ جا رہے ہیں، میں بھائی نو کیا میں روک جا رہے تو پوچھئے گرمی بڑی تے پیدل جا رہے ہیں، اسی روک گئے، انہوں پوچھیا بابا جی کتنے جانا ہے؟ انہوں کہا بیٹا جانا تو میں بڑی دور ہے، تسی کتوں تک جانا؟ میں بابا جی اسی تو فلانی جگہ تک جانا ہے، آ جاؤ گڈی وچ جناب پا لیا، بابا جی بہ گئے۔ تے میری عادت ہے میری فطرت ہے جڑا بندہ میرے نال بوے میں انہوں پوچھنا ضرور ہاں کتوں آئے ہیں کتنے جانا ہے، دکھ سکھ میں انہوں پوچھیا کتوں آئے جی؟ اپنے علاقے شہد پور آئے، شہد پور کہندا جی میں اتوں آیا، تے بابا جی کہاں دیتے آئے جی؟ اس بابے نے جواب دیتا پتر اتوں لے کے ایتھوں تک ٹردا ہی ہاں۔ بابا جی کیڑی ایسی مجبوری سی کہ تسی ٹردے آئے ہو؟ بابا افسردہ ہو گیا، بابا میں نے پتہ کہندا ہے او دی اکھاں دے وچ اتھرو آ گئے، آندے پتر ٹردا اس وار سے آیا کہ میرے کول کرایہ کوئی نہیں، میرے کول کرایہ کوئی نہیں۔ پھر اگے سوال نکلیا بابا جی تہاڈی اولاد نہیں ہے، بیٹے نہیں ہے، بیٹیاں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا پتر اللہ نے پتر بھی دیتے نے تے اللہ تیاں بھی دتیاں نے، لیکن آج میرے پتراں نے اور میریاں تیاں نے اور میری بیوی نے مینوں تکے مار کے کرو کر دیا، اور اج میں جس گھر دا وارث ہاں، جس گھر دا مالک ساں، اس گھر وچ میرے رہن واسطے جگہ کوئی تے میں ہن کام دی تلاش وچ فلانی جگہ تے جا رہے ہیں تے میرے کول کرایہ نہیں۔ میں یہ اپنی تعریف نہیں ہے، کچھ پیسے اپنی جیب چ کٹ کے دیتے لو بابا جی اپنا کرایہ پورا کریا جی تے منزل مقصود تے جا کے نا ساڈے واسطے دعا ضرور کریا جی۔ سجنوں اس لئی یہ کدوں ممکن ہے جدوں اسی اپنے ماپیاں دی خدمت کران گے
ਤੇ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਖਾਂਗੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਸਾਡੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਸਾਡੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਏ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੱਢੋਗੇ, جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اللہ تعالیٰ میری تہاڈی ساڈی سب دی حاضری قبول فرمائے، آمین وما علینا۔